حضور علیہ السلام جب بے قرار ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ کیسے سکون پہنچاؤ؟ تو بلال سے آقا فرماتے ہیں اذان پڑھو، میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چینی اور بے قراری کا علاج نماز کے ذریعے سے تلاش کرتے تھے۔ آج مسلمان سب طرف جانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 3-4 گھنٹہ اپنے محلے کے نکڑ پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز میں 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں ہوں یا مسلمان مرد ہوں، نماز سے کوسوں دور ہے۔ نماز پڑھنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا جاتا ہے، نماز کی طرف آتے نہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے، یہی کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، روئے زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا، اس لیے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا، ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا۔ نماز میں غفلت کرنے والا 12 مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور اس آقا کی شان کیا ہے؟ وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے۔ حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول ہاشمی فرما رہے ہیں، وہ رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور 3 مصیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو، تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے۔ یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو، نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں۔ جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے۔ اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی، کتنا بھی نقصان اٹھائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مندی ہوگی، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جھولی بھرے گی اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ قادر ہے۔
وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے. وہ اگر دینا چاہیں، میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے. ہم تو اس کے بندے انسان ہیں. پہلے وہ بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں. لوگ سوچتے ہیں بھئی روزی کا کیا ہوگا روزی. وہ روزی جب سمندر کے تہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو، ہمیں بھول جائے گا. اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کو موت دینے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کرو. کیونکہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی جاتی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو لیکن نبیوں کو جو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں ان کو نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا چلیے. کہاں چلیں؟ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. اور میں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے؟ اور جیسے ہی کہا اچھا تو مجھے مارنے آیا، آپ نے زوردار تماچا اس فرشتے کو لگا دیا. اللہ کے پیغمبر ہے. دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے. اور موت کے فرشتے کو تماچا لگاتے ہیں. اور تماچا لگایا، آپ میں ہے ہمت؟ ارے تماچا لگانا تو دور کی بات، اگر اسرائیل کا نام بے ادبی سے لے لو تو کافر ہو جاؤ. لیکن یہ نبی کی شان ہے. زوردار تماچا لگایا. اچھا نبی کا تماچا بھی کتنا زوردار ہوتا ہے کہ تماچا جب اسرائیل کے چہرے پہ لگا تو اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، ایک آنکھ. اور وہ ہاتھ میں لے کے آنکھ پہنچے، اللہ تو نے تو مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اسرائیل تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا چلیے، تو ناراض ہو گیا، مجھے مار دیا. اللہ نے آنکھ اچھی کیا، کہا کہ اب جانا تو ادب سے جانا، اب جانا تو ادب سے جانا. اللہ موت کو نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے. یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب محبوبوں کے در پہ جاؤ تو ادب سے جاؤ. اور یہ کون بے ادب نکل آئے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے، نبیوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہے. ارے نادان، اگر اپنی طرح ہے تو کیا تو موت کو مار سکتا ہے؟ موت کا نام سن کر مولوی کی بھی حالت خراب ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے جو موت کو تماچا لگا رہے ہیں. اور اللہ نبی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا تم نے کیوں مارا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو ادب کر. کس کا؟ میرے موسیٰ کا. ارے جب موسیٰ کے ادب کا یہ حال ہے تو جانے موسیٰ کا عالم کیا ہو، سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی، امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور اب ادب سے آئے، بیل لے کر کے کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. اللہ کے کلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا. تو کہا اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا. تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ، آج ہی چلتے ہیں. لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے. اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. یہ انبیاء کی شان ہے. عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے بیٹوں سے ملوں. تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو گلے لگا کر کے روتے، پھر چھوڑتے، پھر لگاتے، پھر وہی باپ تو باپ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر؟ جب بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، ذرا مجھ سے ملنے کے لیے اکیلے میں، تو دوڑا دوڑا چلا آتا تھا.
तूर पे बातें करने बुलाता तो दौड़ा दौड़ा चला आता, अरे आज तो दीदार कराने बुला रहा हूं और इतनी ताखीर क्यों है मूसा। तो अर्ज करते मौला तेरी लिका का इश्तियाक तो है, लेकिन ये छोटे बेटे की मोहब्बत पैर में जंजीर डालती है कि अब मेरे बाद मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा, छोटा है सब में, इसका क्या होगा, इसकी रोजी रोटी का क्या होगा, इसके खाने पीने का क्या होगा। तो इरशाद हुआ मूसा अब तक तू ताखीर कर रहा था बेटे की वजह से, अब हम थोड़ी ताखीर करवा देते हैं और अब तुझे जरा बताते हैं तेरे बेटे का क्या होगा। इरशाद हुआ ये जो दरिया है तेरे सामने इस पर असा मार। हजरत मूसा ने दरिया पे असा मारा तो दरिया फट गया। जब दरिया फटा तो जैसे ही दरिया फटा उस दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब इस पत्थर पे भी असा मार। हजरत मूसा ने पत्थर पे असा मारा, वो पत्थर दो टुकड़े हो गया और उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा था। उस कीड़े के मुंह में हरे रंग का पत्ता था और वो पत्ता चल रहा था। कीड़ा पत्ता चल रहा था। कीड़ा कहाँ था? पत्थर के जहां हवा नहीं जा सकती, जहां हवा नहीं जा सकती उसमें कीड़ा था और कीड़े के मुंह में पत्ता था, वो पत्ता खा रहा था। हज़रत मूसा अल्लाह की कुदरत देख करके कुर्बान होने को जी चाहा। इरशाद हुआ मूसा जब समंदर की तह में पत्थर, पत्थर में कीड़ा, जब कीड़े को रोजी पहुंचाते हैं तो तेरा बेटा तो इंसान है। जब हम इस कीड़े को नहीं भूलते तो तेरे बेटे को कैसे भूल जाए। रोजी हम देते हैं। बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, पत्थर में भी खुदा रोजी देता है, लेकिन हम रोजी के पीछे रज़्ज़ाक़ को भूल गए, रोजी के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूल गए। हम रोजी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन 20 मिनट का टाइम अल्लाह की नमाज के लिए, इबादत के लिए नहीं निकालते। तो रोजी समेट कर, रिस्क समेट कर मस्जिद में लाया जाता है। जो लोग इबादत करते हैं अल्लाह रोजी भी देता है, बरकत भी देता है। बात देखो नमाज की आई है, लोग मंदी को लेके बहुत टेंशन में, क्या होगा क्या होगा। अरे अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, जिक्र अस्कार करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, इस्तिग़फ़ार करो, सबका कुछ भी होगा, अपने अच्छे ही दिन रहेंगे, हम सुकून से रहेंगे। कोई कुछ भी कूद फान कर ले, अल्लाह की नजर इनायत हम पे होगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। देखो आपने वो हदीस सुनी है, बहुत मशहूर हदीस है। बात याद आई, वो हदीस पाक मैंने जो पढ़ी है ना 12 मुसीबतों वाली, उसको भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी मेरी तबीयत अभी इस हदीस की तरफ माइल हुई है। वो हदीस पाक का मफ़हूम, हज़रत नूह की कौम ने जनाब नूह को बहुत सताया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह ने दुआ की, अल्लाह ये बहुत सता रहे हैं, तू इन पे अजाब डाल। हज़रत नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कहा ठीक है अजाब डाल देंगे, इनको अजाब में गिरफ्तार करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल भी कर ली। लोगों का ख्याल ये है कि इधर दुआ करो और फौरन उधर कबूल हो जाए, और नहीं कबूल हो तो बोले अल्लाह तो माज़अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन उसकी शान है, किसकी दुआ का ज़हूर कब करना है वो अच्छी तरह जानता है। नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली, लेकिन फौरन उसका असर जाहिर नहीं हुआ। कितने साल में असर जाहिर हुआ पता है आपको? 40 साल में। कैसे? दुआ कबूल हो गई, जिब्रील आए। अब थोड़ा सा जिक्र नूह कर लिया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद उनके हाथ में कुछ खजूरें थी, कुछ खजूरें थी। हज़रत जिब्रील खाते पीते तो नहीं है, तो उन्होंने अपनी मुट्ठी हज़रत नूह के सामने की, ओ नूह लीजिए खजूर खाइए। हज़रत नूह को हैरत हुई, मैंने कौम की तबाही के लिए दुआ की है और ये लेकर आए खजूर खाने के लिए। हज़रत नूह ने खजूर खाई तो कहा गुटलियां फेंकना नहीं, गुटलियां जमा की। अच्छा खजूर कैसे खाते हैं? खजूर खाने की सुन्नत ये है, लोग जब खजूर आती है तो मुंह में डाल लेते हैं, ये सुन्नत नहीं है। और फिर मुंह की गुटली हाथ में लेते हैं और उसको उसी बर्तन में डालते हैं जिसमें खजूर रखी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होते थे ऐसे लोगों से जो मुंह से गुटली निकाल के बर्तन में रखते थे। पहली बात तो मुंह में गुटली समेत खजूर डालना ही नहीं चाहिए,
کھجور ہاتھ میں لے کے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہیے اور گٹلی باہر نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے. نہیں منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے ڈائریکٹ, کھجور کی گٹلی باہر ہی نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے. آپ نے کھجور کھائی, گٹلیاں جمع کرتے رہے, کھجور کھا لی تو کہا یہ گٹلیوں کا کیا؟ تو ارشاد ہوا یہ کھجور میں جنت سے لایا ہوں, یہ کھجور جنت سے لایا. دیکھو نبی کی شان, لوگ جنت میں جا کر جنت کی چیزیں کھائیں گے, نبی دنیا میں رہ کر, نبی دنیا میں رہ کر کے جنت کے پھل کھاتا ہے. ارے نبی تو نبی ہے, جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی دنیا میں جنت کے پھل کھاتا ہے. حضرت مریم کے حجرے میں جو جنت کے پھل آئے تھے, مریم کوئی نبی تو نہیں ہے, وہ نبی کی ماں ہے, وہ نبی کی ماں ہے. نبی کی ماں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ نبی کی ماں جنت کے پھل کھا رہی ہے دنیا کے اندر. اور قربان سبحان اللہ کیا پیاری بات یاد آئی, نبی کی ماں بھی جنت کے پھل کھاتی ہے دنیا میں, اور نبی کی اولاد کو بھی جنت کا کھانا مل جاتا ہے دنیا میں. کون ہے نبی کی اولاد؟ سبحان اللہ, وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی, حضور کی بارگاہ میں رونے لگی. سرکار نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے, اور گم ہوا تو میں نے بہت ڈھونڈا, علی نے بھی بہت ڈھونڈا, حسین کہیں ملتا نہیں. آقا نے فرمایا چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں. اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے, انبیاء کا امام نکلتا ہے. کون ڈھونڈ رہے؟ 4 لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں امام حسین کو. حضور نبیوں کی جان, علی ولیوں کی جان, فاطمہ کائنات کی جان, اور ساتھ میں مولا حسن. 4 تن نکلے ہیں 5ویں تن کو ڈھونڈنے کے لیے. گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے 5 تن. یہ حسین کی شان ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا, عالم غیب ہے حضور, حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں. ایک صحابی کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ دوڑی, میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر, دھوپ میں نیند نہیں آتی, اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سوئے. حضور مسکرائے, کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی, میں دیکھ رہا ہوں. میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے, اور دوسرے پیر کا سایہ, پر کا سایہ کیا, ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہا, اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے. مولا حسین کی شان ہے, اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو, 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو. بات یوں ہی نکل آ گئی. اب چھوڑ دیجیے اللہ پر, اب جو ہوگا سو ہوگا. عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا, اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی. ایک پر نیچے ایک پر اوپر, یہ باتیں ہو رہی تھی. باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے, مولا حسین بیدار ہو گئے. نیند سے اٹھے, سیدھا ماں کو, نانا کو, بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے. نانا کا دامن پکڑا, ماں نے سینے سے لگایا, بیٹے کہاں گم ہو گئے تھے؟ ماں چلتے چلتے آیا, نیند لگی, سو گیا. چلو بیٹے گھر. کہا نہیں مجھے بھوک لگی, کھانا دو. بچپنا تھا, کہا مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دو. ماں نے لب چومے, بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھا لو. کہا نہیں یہیں دو, مجھے کھانا یہیں چاہیے. حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ, یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے. بس دامن پکڑا, مجھے یہیں چاہیے, بس اتنا کہا تھا. آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے. بلبل سدرا جبریل عرض کرتے ہیں حضور حسین کو نہ کہیں, گھر کی بات نہ کریں, یہیں پہ کھانا کھلائیں. یہ لیجیے اللہ نے جنت کے برتنوں میں جنت کا کھانا بھیج دیا. قربان جائیں, یہ شان ہے.
بہرحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کھائی، جنت کی کھجوریں. کہا جبریل اس کا کیا کریں؟ کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں، اس سے درخت اگیں گے، جب درخت بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے، جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے، اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا، اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی اور جو کشتی میں آئے گا وہ تیرے گا. اتنا لمبا معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں، ایسا بھی ہوتا ہے، قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو، دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو. دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے، تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو. اب نوح علیہ السلام نے کھجور بوئی، پودا اگا، پھر بڑا ہوا، پھر مضبوط ہوا، پھر ارشاد ہوا اس کو کاٹو. آپ نے اکیلے کاٹا، اس کو کاٹنے کے بعد تختے بنائے. جب تختے بنائے آپ نے، اس کے تختے آپ نے تیار کیے تو ان تختوں پر آپ نے نبیوں کے نام لکھے. اور روایتوں میں آتا ہے، معارج النبوہ میں علامہ معین الدین لکھتے ہیں کہ ان تختوں میں نبیوں کے نام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا، حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی لکھا، حضرت عثمان غنی کا نام بھی لکھا، مولا علی کا نام بھی لکھا. سوچیے آپ میرے نبی کے یاروں کی شان کیا ہے کہ نوح کی کشتی کے تختوں پر یہ نام لکھے جاتے ہیں. اور نوح کشتی بنا رہے، کشتی بناتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی جو تھی وہ تالی بجا کر کے کہتی دیکھو اس پاگل کو معاذ اللہ، اور توہین کرتی، اس لیے وہ بھی ڈوب گئی. یعنی نبی کی بیوی نبی کی بے ادبی کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے. بیٹا بھی بے ادبی کرتا تھا، وہ بھی ڈوب گیا. آپ کشتی بناتے تو ایک بڑھیا تھی اس دور میں، وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی. وہ بڑھیا نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوح آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بڑی بھی میں کشتی بنا رہا ہوں. کہا حضرت یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کشتی، کیونکہ اس وقت تک کشتی کا تصور نہیں تھا تو کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی تھی، تو کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کشتی پانی میں تیرتی ہے اور اس میں جو سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور باقی سب ڈوب جائیں گے. کہا کون سوار ہوگا؟ کیونکہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بات کو 10 ٹائم کہتی ہے اور وہ بے پر کی باتیں بھی کرتی ہے. اسی لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ بک بک کریں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کی بات سن لو. اور بوڑھوں کی باتیں سننا ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے. بوڑھے ہم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولتے جائیں بس یہ سنتے جائیں. اسی لیے میرے پاس جب بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک کیسٹ 50 بار بجاتے ہیں، پھر بھی میں سنتا ہوں. ہمارے حافظ صاحب اکتا جاتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے. میں ان سے کہتا ہوں سن لو بھائی، کیونکہ بوڑھے لوگوں کی باتیں ایسی ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے نا. ہمارے نوجوان یہ مبلغین بھی بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. میں بیٹھ کے سنتا ہوں کیونکہ بوڑھوں کی بات کان دے کر سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مقام جعرانہ میں حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑھیا آئی، اور جب وہ بڑھیا آئی تو حضور اس کو دیکھ کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ کون سی خوش نصیب بڑھیا ہے جس کو دیکھ کر حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کے پاس گئے اور اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے لیے زمین پہ بچھا دیا. وہ بڑی بھی بیٹھ گئی، حضور اس کی طرف کان دے کر کے سننے لگے. وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لوگ ادھر بے چین ہو رہے تھے کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اور آقا کریم سب چھوڑ کر اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور خوب اس سے سننے لگے. بس سن ہی رہے تھے. جو سب کو سناتا ہے آج وہ سن رہا ہے، بلکہ جس کی خدا سنتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. حضور سنتے رہے، دیر تک وہ بولتی رہی.
پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے اس کو پیار سے رخصت کیا, بہت تحفے دے کر رخصت کیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون بڑھیا ہے جس کے لیے کھڑے ہوئے اتنا ٹائم دیا, تحفے دیے؟ تو لوگوں نے کہا یہ نبی کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں, اگر آمنہ ہوتی تو کتنا احترام کرتے. لیکن یہاں تو اگر ماں باپ دو چار جملے کہہ دیں تو ہم فوراً ڈانٹ کر بٹھا دیتے. استغفر اللہ. جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال اکارت کر دیتے. کل بہت پیاری محفل ہوئی ماں کی عظمت پر. اگر آپ نہیں آئے تھے تو وہ بیان لیجیے اور ضرور سنیے. میں نے کبھی کسی سے گزارش نہیں کی میرا بیان سننے کی, لیکن میں آج ہر نوجوان سے کہتا ہوں کل کا بیان لو اور گھر میں لگا کر کے سب گھر کے لوگ سنو. اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہو تو کل کی گفتگو آپ ضرور سنیں. تو بات چل رہی تھی بوڑھوں کی, اور بوڑھے کبھی بولا کرے نا, محلے کے بوڑھے بھی سن لیا کرو, بیٹھ کے باتیں سنا کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا, بڈھا جو ہو جاتا ہے, تو اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو اس کا, یہ بڈھا ہو گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کا یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے. اور سفید ریش بوڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بوڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں, وہ حیا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا, اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے, ماں باپ کو دھتکارتے ہیں. اس لیے ادب کرو اپنے بوڑھوں کا. تو بوڑھوں کی آدو, بڑھیا نے بھی حضرت نوح سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا مائی کشتی یہ ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے, بہت تفصیل میں نہیں جاتا, یہ چیز ہوتی ہے. پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے وہ داخل ہوگا. کہا میں بھی تو ایمان لائی ہوں. فرمایا تو بھی داخل ہوگی, میں تجھے بھی داخل کروں گا. ٹھیک ہے, گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی, بن گئی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے تھے, کشتی بنا رہے تھے, بن گئی کشتی. کہا نہیں ابھی بن رہی ہے. تو کہا کہ کب آئے گا طوفان؟ کہا اللہ بتائے گا ابھی جب آئے گا طوفان. پھر گئی, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی, بن گئی کشتی. ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے. پھر بن گئی کشتی, نہیں ابھی بن رہی ہے. اور بہت حلم والے تھے نوح علیہ السلام, ان کا نام عبد الغفور ہے, لوگوں کو بخشنے والے, غفور کا بندہ بہت, اسی لیے تو 950 سال تک صبر کیا. پھر آئی, بن گئی کشتی. بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی. نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا, بولا نا کشتی بن رہی ہے, اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا بتا دیں گے تم کو, اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے. ٹھیک ہے, اب میں جو ہے وہ جلدی نہیں آؤں گے آپ سے پوچھنے کے لیے. چلی گئی, ڈر گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈانٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر, ادھر اللہ نے کہا میرے نوح تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, تو نے اس کو ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نوح تو نے اس کو ڈانٹ دیا, کیوں ڈانٹا تو نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ بڑھیا ہے. حالانکہ نبی کو حق ہے امت کو ڈانٹنے کا, کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی, لیکن ڈانٹ دیا. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہا نوح اب تو نے ڈانٹا نا, جا اس کا دل بڑا ہوگا تو اس کے گھر جا, اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈانٹا نا تو اب اس کا انعام میں تجھے یہ دیتا ہوں, تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. جب طوفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آؤں گا. سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا, سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا. اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آؤں گا, تجھے لینے آؤں, تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے, دل خوش ہو جائے. دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا.